بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، قتل حسین سے جڑا ہر واقعہ ہی عجیب ہے۔ قتل سے پہلے پیش آنے والے واقعات بھی کسی غضب سے کم نہیں، اور قتل کے بعد جو کچھ دیکھنے والوں نے دیکھا وہ اس سے بھی زیادہ غضبناک ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اس پتھر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس پتھر پر امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا، بلکہ ہم آپ کو اس پتھر کی فوٹیج بھی دکھائیں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قتل حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد اللہ کی غضب کی کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملی۔ امام حسین کے قتل کے بعد کے واقعات کیا تھے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، قتل حسین جیسا غضبناک سانحہ اس کائنات میں نہ آج تک پیش آیا، نہ پیش آئے گا، اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی پیش آیا تھا۔ ایسا غضب جو امام حسین رضی اللہ عنہ پر ڈھایا گیا، کسی پر نہیں ڈھایا گیا۔ اس ظلم پر اللہ کی ذات کا جو غیظ و غضب دیکھنے کو ملا، اس کا مختصر نقشہ کھینچنے کے بعد آپ کو اس پتھر کے بارے میں بتاتے ہیں جس پتھر پر امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اور اس پتھر کی آپ کو فوٹیج بھی دکھائیں گے۔ یاد رہے کہ سانحہ کربلا کے بعد بہت سے ایسے عجیب واقعات رونما ہوئے جن کے بارے میں اکابرین کی مستند روایات ملتی ہیں۔ چند ایسے ہی واقعات پیش خدمت ہیں۔ سانحہ کربلا کے بعد ہونے والے واقعات میں آسمان سے خون کی بارش ہونا، دنیا کا تاریک ہو جانا وغیرہ جیسے واقعات شامل ہیں۔ یہ سانحہ تھا ہی ایسا کربناک کہ آل محمد کو جس بے دردی سے ستایا گیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان کا خون بہایا گیا، ایسے میں آسمان بھی پھٹتا تو کم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت حسین کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھائے رہا۔ سے روایت کیا ہے کہ قتل حسین کے دن سے 3 روز تک دنیا تاریک رہی، اس کے بعد آسمان میں سرخی ظاہر ہوئی۔ ثعلبی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قتل حسین پر آسمان رویا اور آسمان کا رونا اس کی سرخی ہے۔ منقول ہے کہ آسمان 6 مہینے تک سرخ رہا۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان کے کنارے پر جو سرخی شفق ہے، یہ قتل حسین کے واقعے کے بعد ظاہر ہوئی۔ اس سے قبل آسمان پر اس سرخی کا وجود، کہتے ہیں کہ آسمان کے سرخ ہو جانے میں یہ حکمت ہے کہ جب غصے کی وجہ سے خون جوش میں آتا ہے تو چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، لیکن ذات باری تعالی جو جسم اور دیگر لوازم سے منزہ ہے نے اپنے غضب کے اظہار کا ذریعہ کنارہ آسمان کی سرخی کو بنایا تاکہ شفق کی یہ سرخی قاتلان حسین کی انتہائی معصیت اور غضب الہی کی شدت پر دلیل بن جائے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 7 روز تک آسمان نے گریہ کیا، اور آسمان کا یہ رونا اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ آسمان کی سرخی کے سبب تمام در و دیوار اور عمارتیں بھی زرد و سرخ ہو گئیں، اور آسمان سے اتنے شہاب برسے کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اس طرح قتل حسین کے دن آسمان سے خون برسا، جس کے نشانات ایک عرصے تک زمین پر باقی رہے، اور جو کپڑا یا لباس اس خون سے رنگین ہوا، اس کی سرخی کپڑے کے بوسیدہ اور پارا پارا ہونے تک زائل نہ ہوتی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روز آسمان سے ایسا خون برسا کہ خراسان، شام اور کوفہ کے گلی کوچوں میں آب رواں کی صورت جاری ہو گیا۔ منقول ہے کہ جب امام عالی مقام کے سر مبارک کو دارالامارہ کوفہ میں لایا گیا اور وہاں رکھا گیا تو دارالامارہ کی دیواروں سے خون جاری ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آفتاب کو ایسا گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت ستارے ظاہر ہو گئے، اور لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ قیامت قائم ہو گئی اور علامات قیامت ظاہر ہونے لگیں۔ یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی نشانیاں ہیں
جو کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے غضب کا سبب بنا، اور اسی غضب کے باعث یہ نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ بہقی نے جمیل بن مرہ سے روایت بیان کی ہے، یزید کے لشکری امام عالی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے لشکر کے اونٹ پکڑ کر لے گئے اور انہیں ذبح کر کے پکایا۔ ان کا گوشت اندرائن کے پھل جیسا کڑوا تھا، کسی کو اسے کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سوائق محرقہ میں منقول ہے کہ قافلہ جو یمن سے عراق کی جانب گھاس لے کر جا رہا تھا، عراق کے راستے میں لشکر یزید کے ساتھ ملا تو قافلے کے اونٹوں پر لدا ہوا تمام کا تمام ورث گھاس جل کر خاکستر ہو گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ ورث گھاس جو قاتلان حسین کے لشکر میں تھا جل کر خاک ہو گیا، اور جن اونٹوں کو ذبح کیا گیا ان کے گوشت میں سے آگ بھڑک اٹھی، اور اسی طرح کے دوسرے عبرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ دوستو، یہ تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی نشانیاں جو ظلم کے بعد دیکھی گئیں، جو امام حسین پر ڈھایا گیا تھا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس پتھر کے بارے میں جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پتھر سے آج بھی خون رستا ہے، اس پتھر کا رنگ آج بھی سرخ ہے۔ دوستو، اپنی اسکرین پر اس پتھر کو ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پتھر پر شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اسی لیے اس پتھر سے محرم کے مہینے میں خون رستا ہے۔ یہ پتھر اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے۔ آپ کو اسکرین پر یہ پتھر دکھائی دے رہا ہے جس پر خون واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ یاد رہے کہ اس واقعے کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھیں، اور جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مایا ہو گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔